بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ دو اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک تو ایران کی جو امریکہ کے ساتھ جو جنگ ہے اس میں ایک سیز فائر ہوا ہے 2 ہفتے کا، اور اس کا اعلان شہباز شریف صاحب نے کیا، ٹرمپ نے بھی اس کو اکنالج کیا، ایران کی حکومت نے بھی کیا اس کا اعلان۔ پورے ملک میں، پوری دنیا میں اس کو ایک پاکستان کی فتح قرار دیا جا رہا ہے، سفارتی فتح۔ بالکل، اگر یہ کام جس طریقے سے پہلے بیان کیا جا رہا تھا اگر ویسے ہی ہوا ہوتا تو یہ بہت بڑی کامیابی۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہر جو کام ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ کس شخصیت نے کیا، بس اگر اس شخصیت کے پاس طاقت ہے، وہ شخصیت حکومت میں ہے، تو بس پھر تو اس کی تعریف ہی تعریف کرنی ہے۔ اور اگر آپ تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کریں کہ جناب یہ غلطی ہوئی ہے، اس میں یہ جھول ہے، یہ بھام ہے، یہاں پر آپ جو بات کہہ رہے ہیں بات اس سے مختلف نظر آ رہی ہے، بس آپ غدار ہیں، آپ پاکستان کے دشمن ہیں، آپ پتہ نہیں کیا کچھ ہیں۔ وہ خوش آمدیوں اور چاپلوس جو ہے وہ ان کی ایک بہت بڑی تعداد۔ اچھا، یہ پیڈ خوش آمدی اور چاپلوس ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی نظریے کی وجہ سے اپنی پرائیویٹ کنورسیشن میں جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو یہ درست مانتے ہیں، کہتے ہیں یار غلط، یار بات تو ٹھیک تھی سمیع ابراہیم نے، اب یہ صدیق جان بھی ٹھیک کہہ رہا تھا، عمران ریاض بھی، اور حامد بھی نے بڑا نقطہ نکالا، صابر شاکر کی بات بھی ٹھیک ہے، لیکن اپنی جو ان کی جو پبلک پوزیشننگ ہے اس میں یہ تنقید کرتے ہیں، ہم پر تنقید کرتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں۔ اب اور دوسرا میں آپ کو اپڈیٹ عمران خان صاحب کی دیتا ہوں۔ سلمان صفدر صاحب کی ملاقات ہوگی آج عمران خان صاحب سے، ان کے وکیل کی طویل ملاقات ہوئی ہے، تو اس کی بھی تفصیلات میں کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب جناب آ جائیے ذرا جنگ کے معاملے پر اور یہ سفارت کاری اور یہ جو بڑی تعریف کی جا رہی ہے۔ ٹویٹ جہاں جب شہباز شریف کا تو سب کو خوشی ہوئی، ہمیں بھی بڑی خوشی ہوئی کہ یار بڑی اچھی بات ہے، پاکستان کا نام ہے، پاکستان سفارت کاری کر رہا ہے، اتنی عزت پاکستان کو مل گئی، یہ بڑی بات ہے۔ لیکن وہ میں کیا کروں، اب نقل کرنے کے لیے کہ بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، اور یا پھر ایک آج مجھے یہ یقین کہ عزت اور ذلت میرے مولا کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ اب یہ پورا ایک سٹیج بن گیا تھا، بڑی زبردست یہ کامیابی، لیکن ایک کھچ مار دی گئی۔ وہ اللہ نے مروائی کھچ۔ کھچ کیا تھی کہ اوپر لکھ دیا گیا ڈرافٹ فار پاکستان پرائم منسٹر ایکس، اس کے لیے پوسٹنگ کے لیے۔ اب اس کا یہ ثابت ہو گیا یہ دیکھ کے، کیونکہ شہباز صاحب نے اس کی ٹویٹ کر، انہوں نے کی ہوگی یا ان کے کسی اسٹافر نے کی ہوگی، جس میں وہ اس بات کو ڈیلیٹ کرنا بھول گیا۔ اب پھر تعویلیں آنا شروع ہو گئیں۔ جب ہم نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا، پتا چلا کہ یہ تو سفارت کاری کہیں اور ہو رہی تھی، جو ڈرافٹ جو ہیں، میسج جو ہیں، یہ کہیں اور سے بن کے آ رہے ہیں، کچھ اور ہو رہا تھا اندرون خانہ۔ تو جب یہ بات ہوئی، امریکن میڈیا نے بھی سوال کیا، رائن گرم نے بڑا ایک زبردست اس نے کہا کہ یہ تو ایکسپوز ہو گیا سب کچھ، کہ میں تو ناقابل یقین، سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسے ہو، اور ہم بھی نہیں سوچ سکتے تھے۔ پاکستان ایک واحد اسلامی ایٹمی پار ہے اور اس کی ایک بڑی عزت ہے، تو ہمیں سفارت کاری کرنی تھی۔ یہاں تو ہم کسی نوٹنکی کی طرح یا کسی کٹ پتلی کی طرح ناچ رہے ہیں، کہیں سے ہمیں کوئی نچا رہا ہے، کون نچا رہا ہے بھائی ہمیں؟ تو اگر یہ واقعتاً پاکستان اس کی سفارت کاری کر رہا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت عزت کی بات تھی۔ چلے پھر بھی ہمیں تو خوشی ہے، ہمیں جو پاکستان کا نام اگر کہیں اچھا آتا ہے تو اس سے کوئی پریشانی نہیں، لیکن جب آپ کی 2 نمبری ایکسپوز ہوتی ہے، جب یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ جال سازی میں یہاں پر سفارت کار مشہور کیے جا رہے ہیں، در حقیقت آپ فیسیلیٹیٹر ہیں، ٹرمپ کو نکلنے کا آپ اس کو راستہ دے رہے ہیں، کیونکہ اس کے ملک کے اندر بھی یہ خبریں ہیں کہ فوج کہتی ہے کہ جو تم اہداف ہمیں بتا رہے ہو کہ بجلی گھر تباہ کرنے ہیں، پل تباہ کرنے ہیں، یہ سارے کے سارے سیولین ٹارگٹس ہیں، اور اگر ہم یہ کریں گے تو وار کرائم مرتکب ہو جائیں گے، ہمارے پہ الزام لگ جائے گا۔ اس لیے بہت سارے ایسے فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ ایران پر پوسٹ پون کرنا چاہ رہا تھا۔ پھر بیہائنڈ دا سین چائنا پاکستان کو چائنا نے انکار کر دیا تھا، بالکل یہ فارغ ہو کے وہاں سے واپس آ گئے۔ ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ چائنا نے رول پلے کیا، ٹرمپ یہ کہتا ہے چائنا نے رول پلے کیا ہے، ایران کو کہا ہے کہ تم معاہدہ کرو، اور اس نے معاہدہ کیا۔ اور پھر اور میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چائنا ایک گارنٹر بن گیا، یعنی اب آنے والے دنیا کا نقشہ سامنے آ گیا، آنے والی دنیا کہ 2 طاقتیں ہوں گی،
ایک امریکہ اور دوسری چائنا، کیونکہ یہاں پر چائنا اگر گارنٹر بنتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اگر امریکی جہاز آئیں گے یہاں پر کچھ کرنے کے لیے تو چائنا یہ رسپانسبلٹی ہوگی کہ وہ ان کو روکے۔ تو فرق صرف یہ ہوگا کہ ماضی میں جو روس اور امریکہ کے درمیان دنیا بٹی ہوئی تھی تو وہ ملٹریلی بٹی ہوئی تھی اور لڑائیاں ہوتی تھی، لیکن اب چائنا اور امریکہ کے درمیان جو بٹوارا ہونے والا ہے دنیا کا سپریمیسی کا، وہ منڈیوں تک غلبہ ہے۔ یہ لوگ فوج نہیں استعمال کریں گے، یہ جو تجارتی ٹیکٹکس ہیں یا بزنس ہے یا اقتصادی حالت ہے یا معیشت ہے اس کے ذریعے ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ یہ بات تو سامنے آ گئی بڑی، لیکن اچھی بات ہے یہ کہ چلیں یہ جنگ ٹل گئی اور ایران کے اوپر جو ایک تباہی آنے والی تھی خدا نے کرم کیا کہ وہ ٹل گئی۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سچ بتائیں قوم کو۔ اور دوسری بات یہ میرا ایک اوپینین بنا ہے یہ سب دیکھ کے کہ وہ جو ٹویٹ ہوا، یہ جو کھچ ماری گئی، وہ جو میسج کے اوپر جو ڈرافٹ، کیونکہ پاکستانی عملہ تو یہ نہیں لکھ سکتا کہ پاکستانی وزیر اعظم کے لیے ڈرافٹ، وہ تو یہ کہیں گے ڈرافٹ فار پرائم منسٹر، ڈرافٹ فار پی ایم شہباز شریف۔ پاکستانی وزیر اعظم تو وہی نہ لکھیں گے، تو کہیں باہر ہی سے آیا نا یہ سب کچھ بن کے۔ اب اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ کیا ہے، جو گالی، جو مغلظات، وہ جیسے میں نے کہا پٹواری اور پٹوارنے اور پتہ نہیں کون کون لوگ ہو گئے شروع، جناب گالی گلوچ اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے۔ او جی عمران خان کے سب وہ بتایا جیل میں پڑا ہے، اس کو گالیاں نکالنے لگ گئے۔ ابھی میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا، او جی آج کی جو ہے وہ کامیابی 1000 ورلڈ کپ سے زیادہ ہے۔ اتنی جلن ہے ان کو ورلڈ کپ کی، اور اللہ نے جو عمران خان کو عزت دی ہے، یہ کبھی ڈرامہ کرتے ہیں سمریاں منگوا کے پٹرول کی قیمت بڑھانے کا، کبھی کم کرنے کا، کبھی مذہب کو بیچتے ہیں، کبھی کسی کو، سارے یہ جو ان کے عللے تللے سب کچھ، بٹ اللہ جس کو عزت دے اس کو عزت ملتی ہے۔ بڑی اچھی خوشی کی بات ہے جی، اللہ کرے کہ اس مسئلے کا حل کو نکلے، اور میں تو دعا کرتا ہوں کہ ہمیں کوئی ایسے حکمران ملیں جو پاکستان سے مخلص ہوں اور جن کے اندر کوئی تپڑ ہو۔ یہ جو اس طرح سلیوٹ مارتے ہیں، مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ ہماری یو آر دا سیویئر آف دس ورلڈ، اور وہ ٹرمپ کو اتنی خوشامد اور اتنی چاپلوسی کسی نے نہیں کی، اور اس کو وہ باتیں نہیں بھولتی کہ جی پتہ نہیں کروڑوں لوگوں کی جانیں بچائیں۔ یاد رکھیں ہم سب نے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، بس یاد رکھیں اس بات کو۔ یہ فارم 47، فارم 45 اور یہ سب جو آیتیں پڑھ کے جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں نا، یاد رکھیں اللہ اس سے بڑا جج کوئی نہیں ہے۔ اب آ جائیں جناب عمران خان صاحب، سلمان صفدر صاحب کی بالآخر ملاقات ہو گئی، طویل ملاقات تھی۔ انہوں نے باہر نکل کر صحافیوں سے تو کوئی بات نہیں کی، لیکن مجھے کچھ ان کے خاندانی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ خان صاحب اس ساری صورتحال میں اپنے حوالے سے تو خان صاحب نے کوئی بات نہیں کی۔ بشرا بی بی کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ غلط ہے، اور پاکستانی قوم کے ساتھ بیسیکلی جو مہنگائی ہے، جو طوفان ہے، بہت ساری چیزوں کا تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا کیونکہ ان کی کوئی اس طرح سے ایکسیس نہیں تھی، اور جو اندر جو حالات ہیں اس کی تفصیل تو وہ بعد میں آئے گی، لیکن جو ایک ابتدائی چیز ہمیں معلوم ہوئی ہے کہ بہت خراب حالات میں بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کو رکھا گیا۔ اور بشرا بی بی صاحبہ کو آج پمز میں لے کے آئے تھے، ان کی آنکھوں کی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہاں پر علاج ہوا، کچھ دیر وہ رہیں وہاں پہ، اور پھر واپس انہیں ڈیالہ جیل پہنچا دیا گیا۔ فیملی کا تو جو میری اطلاع ہے کوئی بندہ نہیں تھا وہاں پر، تو یہ وہی جو ہے نا سارے معاملات چل رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اچھا جہاں تک یہ یوم احتجاج کی بات ہے 9 اپریل کی، اس میں پارٹی کے اندر ایک بحث چل رہی ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرا اپنا ذاتی خیال بھی یہ ہے، میری اپنی رائے یہ ہے کہ کیونکہ ایک بڑی سفارتکاری ہونے جا رہی ہے اور پاکستان ایٹ سٹیک ہے، تو پی ٹی آئی کو چاہیے کہ یہ اپنے احتجاج کو جلسے کی بجائے نا 9 اپریل کو کالی پٹیاں لوگوں سے کہیں کہ یار آپ جہاں پر بھی ہیں اپنی زندگی جاری رکھیں، لیکن کالی پٹیاں باندھ لیں، اور جو جلسہ ہے احتجاج ہے اس کی تاریخ کا اعلان بعد میں کر لیں، کیونکہ بہرحال ایک چیلنج تو ہے پاکستان کے لیے، اگر ٹاپ امریکن ڈپلومیٹس یہاں پر ہیں اور یہاں کے لوگ بھی ہیں، ایران کے بھی، اور پھر ہمارے اپنے لوگ بھی اس میں ہوں گے، اور بھی دوست ممالک کے لوگ اس میں آ سکتے ہیں، تو ان کی سیکیورٹی بہت ضروری ہے۔ اور یہ کیونکہ جب تحریک انصاف کا جلسہ ہو تو ساری پولیس بھی لگا دیتے ہیں مارنے پیٹنے کوٹنے کے لیے، تو یہ نہ، خود آپ موقع دیں، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو چاہیے کہ وہ خود یہ موقع دے، کالی پٹیاں باندھیں، کسی اور طریقے سے احتجاج کر لیں، جلسہ جلوس نہ کریں، لا انفورسمنٹ کی جو اٹینشن ہے وہ اپنی طرف نہ کرائیں، وہ ان کو نبٹنے دیں، اور یہ بھی ہفتے اعلان کر دیں اس احتجاج کا۔ آئی تھنک میری اپنی یہ ذاتی رائے ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔